अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान शहरियों पे ईरान में पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी गई है, मगर अभी ईरान में ज़्यादा उन पे एक ठप्पा लगा दिया गया है जासूसी का, जिससे 80 लाख अफ़गान शहरी जो इस टाइम पे ईरान में मौजूद हैं, सालों साल से रह रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और ईरान ने एक फ़ैसला किया है कि 40 लाख अफ़गान शहरियों को जो गैर क़ानूनी है उनको मुल्क बदर करना है। अब अमेरिका ने भी एक बड़ा स्टेप लिया है। जो 12,000 अफ़गान शहरी हैं जो ज़्यादातर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़े हैं और अमेरिका का और नेटो फोर्सेस का साथ दिया है, अफ़गान फ़ौजियों ने, पुलिस एहलकारों ने, सीनियर एहलकारों ने, वो अमेरिका चले गए हैं। वहाँ पे ट्रंप की इंतज़ामिया ने उनको मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, जो ग़ुलाम ख़ान का बॉर्डर 29 जून को बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा खोलने का फ़ैसला किया है। जो कबायली मशरान है दोनों अतराफ़ से मिल बैठ के अस्करी हुक्काम के साथ एक फ़ैसला किया गया है कि इस बॉर्डर को दोबारा जो है अवाम की आसानी के लिए दोबारा खोलना है। अब उसका फ़ैसला भी कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। FC नाज़रीन वफाक के हवाले कर दी है, जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका ने भी अब जो वहाँ पे पनाह दे रखी थी 12,000 अफ़गान शहरियों को, अब उन पे तलवार लटक गई है और उनको मुल्क से बेदखल किया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर वो अफ़गान शहरी थे जो अफ़गान के अफवाज में थे, आला ओहदों पे फायज थे, पुलिस में थे और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सालों साल से अमेरिका का साथ दे रहे थे, लड़ रहे थे उनके ख़िलाफ़, नेटो फोर्सेस का साथ दे रहे थे। उन्होंने पनाह ले रखी थी अमेरिका में। अब ट्रंप की इंतज़ामिया ने उनकी जो बेदखली है उस पे काम शुरू कर दिया है और जो आर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ था वो वापस ले लिया है। इनको आर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। अमेरिका महकमे दाखिला DHS ने मई 2025 में ऐलान किया था कि वो अफ़गान शहरियों के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस जो है, यानी TPS, आर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हैसियत जो है, वो 14 जुलाई 2025 को तक दी हुई थी, वो ख़त्म कर दी है। अब ये ख़त्म होने के बाद नाज़रीन, ये 11,700 से 12,000 अफ़गान शहरी जो हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अब ये मुल्क से बेदखल कर दिए जाएंगे, मगर इस पे जो है वहाँ की अदालत में ये गए और अब इस फ़ैसले को 21 जुलाई तक जो है वो रोक दिया गया है, मगर इनकी बेदखली जो है अब की जा रही है। और नाज़रीन, ईरान में जो ज़्यादातर इस टाइम पे अफ़गान शहरी रिहाइश पजीर हैं और जो पाकिस्तान में हैं और जो अमेरिका में हैं, इनमें ऐसे लोग नाज़रीन जो हम बात कर चुके हैं कि उनकी फ़ौज में थे अफ़गानिस्तान की और पुलिस में थे, उनको डर है कि हम तो सारी उम्र अमेरिकी फ़ोर्स के साथ, नेटो फोर्सेस के साथ उनका साथ देते रहें, उनके लिए जासूसी करते रहें और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहें, तो हमारी ज़िंदगी को मुश्किलात आ रही हैं। साथ अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत वहाँ पे बनी है, तो वहाँ पे ख़वातीन की तालीम जो है, बच्चियों की तालीम पे पाबंदी है। तो ईरान में, अमेरिका में और पाकिस्तान में तो इन लोगों के कारोबार हैं, दुकान हैं, नौकरियाँ हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, तो इनके बच्चे लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम पे कोई पाबंदी है नहीं, तो इसलिए अगर इनको बेदखल किया जाता है, ये ज़्यादा परेशानी जो इस टाइम पे अफ़गान शहरियों के लिए खड़ी हुई है वो यही है कि वहाँ पे उनकी बच्चियों की तालीम जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और इनके लिए मुश्किलात होंगी। रोज़गार के भी वहाँ पे मसाइल हैं। इस तरह दीगर जो स्पेशली बच्चियों की तालीम है उस पर फोकस किया जा रहा है और ये ज़्यादातर अफ़गान जो ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका और मगरबी ममालिक में हैं, तो वो वापस अफ़गानिस्तान जाना नहीं चाह रहे। जो अमेरिका ने फ़ैसला किया है ये 12,000 अफ़गान शहरियों को निकालने का, तो इसमें भी क्लियर कट यही कहा है कि हमने देखा है कि अब अफ़गानिस्तान की मईशत बेहतर हो गई है, वहाँ पे सिक्योरिटी हालात बेहतर हैं और तालिबान ने तो ऐलान किया है कि हमारे जो मुखालिफ थे हमने उनको माफ़ कर दिया है। तो अमेरिका ने इन सब चीज़ों को देखा है और पाकिस्तान भी यही कहता आ रहा है। और ईरान का तो नाज़रीन मसला ही डिफरेंट है। ईरान ने जो 12 दिन की जंग इज़राइल के साथ ईरान की थी, उसमें इल्ज़ामात लगे, एक गब्बा लगा दिया गया है, एक टप्पा लगा दिया गया है अफ़गानियों पे कि अफ़गानिस्तान के जो लोग शहरी थे, कुछ चंद जो 26-27 बताए जा रहे हैं कि वो गिरफ़्तार किए गए हैं। इन्होंने इज़राइल के लिए जो है वो जासूसी की है।
تو اب یہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے افغان شہریوں پہ، اور افغان شہریوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ 2 ہفتوں میں 5 لاکھ افغان شہریوں کو ایران سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک دن میں 51,000 افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ایک مہینے میں، جون کے مہینے میں 2,52,000 افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے۔ 40 لاکھ غیر قانونی اس ٹائم پہ جو ایران میں افغان شہری موجود ہیں، ان کو نکالنے کا مکمل پروگرام ایران نے ترتیب دیا ہے۔ اور جس طرح ہم نے کل اپنی ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ ایران نے باقاعدہ جو وہاں پہ ایران میں اس ٹائم پہ افغان شہری رہ رہے ہیں، ان کے ویزے کی اقسام بھی 3 اقسام کر دیے ہیں۔ وزٹ پہ اگر کوئی آتا ہے ایران اپنے، تو وہ لوگ آ سکیں گے جو ایران میں مستقل رہائش پذیر ہیں اس ٹائم پہ سالوں سال سے۔ ان کے اگر بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے، اگر ان کے والدین ہیں، ان کے ساتھ سسر ہیں، تو یہ قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ وزٹ ویزا لگا کے ایران میں جا سکتے ہیں۔ ادروائز ایران نے پابندی لگا دی ہے افغان شہریوں پہ۔ اگر آپ نے نوکری بھی کرنی ہے تو وہاں پہ آپ نے ایران میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو کام کرنے کا ورک پرمٹ دیا جائے گا، ادروائز آپ ڈائریکٹلی ویزا لے کے ایران میں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو یہ جاسوسی کے الزامات کے بعد ایران نے تو بڑی پابندیاں لگا دی ہیں، اور جگہ جگہ پہ پولیس اعلانات کر رہی ہے کہ ہم نے افغان شہریوں کو نکالنا ہے کیونکہ یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تو افغانستان پہ ایک ٹھپا تو ایران میں لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی ناظرین جو ہماری یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، تو اس گورنمنٹ کے بارے میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ایک تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، ایک ہائیبریڈ نظام کو متعارف کرا دیا گیا ہے، پوری پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اس بار جو اعلانات کیے گئے ہیں کہ افغان شہریوں کو، افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنا ہے، ملک بدر کرنا ہے، تو وہ آسان لگتا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ افغان شہریوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ مگر جو تاریخیں دی گئی تھی اپریل کی اے سی سی کارڈ والوں کو، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے، 8 لاکھ کی تعداد ان کی بتائی جاتی تھی، اور جو غیر قانونی تھے جن کی تعداد سرکاری طور پہ 5-6 لاکھ تھی، مگر وہ 1.5 ملین سے زیادہ ہیں، ان کو 31 اپریل کے بعد نکال دینا تھا۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا، اور کریک ڈاؤن سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ افغان شہریوں کو یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ 30 جون تاریخ دی گئی تھی پی او آر کارڈ والوں کے لیے، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن تھا، 1.4 ملین وہ تھے۔ اب ان کو نکالنے کی جو ڈیٹ لائن ہے وہ میعاد پوری ہو گئی ہے، اور ان کو طالبان کے ساتھ پاکستان کے دوبارہ اچھے تعلقات بن گئے ہیں، تو ان کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب نئی تاریخ پی او آر کارڈ والوں کے لیے نہیں دی گئی، مگر وہ غیر معینہ مدت تک، جب تک پاکستان کی حکومت کوئی ڈیسیجن اس حوالے سے نہیں لیتی، تو وہ یہیں پہ رہیں گے۔ اب جو غیر قانونی پاکستان نے ان 2023 سے 2025 تک نکالے ہیں ناظرین، ان کی 10.25 لاکھ کے قریب تعداد بنتی ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ ان 10.25 لاکھ میں 70% جو ہے، مطلب 7 لاکھ 7.25 لاکھ واپس پاکستان آ گئے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر وہ پاکستان آ گئے ہیں تو وہ غیر قانونی تصور ہوں گے۔ پشاور کی ایک سینئر صحافی ہیں اسماعیل خان، جو ڈان کے بیورو چیف ہیں، ان کی رپورٹ تھی گزشتہ ماہ کی کہ جو پاکستان سے 10 لاکھ کے قریب افغان شہری ملک سے باہر بے دخل کیے گئے ہیں، ملک سے افغانستان واپس بھجوائے گئے ہیں، ان میں 70% واپس آ گئے ہیں۔ تو ان 70% میں ڈیفینیٹلی 2, 4, 5, 10% جو ہے وہ ویزے والے ہوں گے۔ باقی جو 65% یا 60%، 6.5 لاکھ آپ بتا دیں، تو وہ تقریباً واپس پاکستان آ گئے ہیں۔ اب وہ غیر قانونی ہے، اب پاکستان کے پاس اس کا بھی ڈیٹا نہیں ہے، تو پاکستان وہی پرانا ڈیٹا آپ کو شو کر رہا ہے کہ 4-5 لاکھ غیر قانونی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو بے دخل کیا ہے، اس میں 70 سے 80% پاکستان میں کسی نہ کسی راستے سے، چمن سے، تورخم سے، یہاں سے واپس آئے ہیں اور پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اب ان کا ریکارڈ پاکستان کے پاس ہے نہیں، مگر اسی لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ 1.5 ملین یا 2 ملین سے اب مزید آگے یہ بات چلی گئی ہے جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس دستاویز نہیں ہے۔ پراپر ویزے سے اگر یہ آتے ہیں تو پراپر ویزوں میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکستان نے طریقہ کار برابر کیا ہوا ہے کہ جو ویزے پہ پاکستان آتا ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ ایک پاکستانی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ پہ وہی آپ کا ضمانتی ہوگا، وہ آپ کو لے کے آتا ہے۔ تو پاکستان میں جو سرکاری ملازمین ہیں وزارت خارجہ میں اور پی آئی ڈی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کی ملی بھگت سے لاکھوں افغان شہریوں کو پاکستان لایا گیا ہے جعلی شخصیت پہ۔ تو یہاں پہ بھی پاکستانیوں نے کام خراب کیا، اور کچھ افغانی جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں اور وہ لاکھوں روپے دے کے آئے ہیں، مگر وہ ویزے کے تھرو آئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا بلنڈر ہے کہ ویزے پہ
آنا جو ہے، ایک تو اگر افغان عوام ویزے پہ آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، مگر پراپر طریقے سے. جب لین دین کر کے 2 نمبر طریقے سے پیسے دے کے ویزے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پھر پاکستان کے لیے مزید پرابلم ہوتی ہے. لاکھوں افغان شہری اس ٹائم پہ پاکستان میں اصل ویزوں پہ ہیں، جن کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اچھی طرح روزگار کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جو غیر قانونی ہے اور جو غلط طریقوں سے پاکستان میں داخل آ رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جس طرح ایران افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے، تو پاکستان میں بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر ایران میں ایک ٹھپا لگا دیا گیا ہے. اور پاکستان میں جب اعلان کیا گیا تھا تو پاکستان کے عوام بھی چاہتے تھے کہ افغان شہری اپنے ملک واپس جائیں. بہرحال ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. جو غلام خان کا بارڈر ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. 29 جون کو یہ بارڈر بند کر دیا گیا تھا. 28 جون کو ناظرین میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا جو بم ڈسپوزیبل سکواڈ تھا، اس میں 13 افراد کو آئی ای ڈی جو بم نصب کیا گیا تھا اس میں ان کی شہادتیں ہوئی تھی. 13 سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو سیکیورٹی فورسز کی معلومات کے مطابق افغان بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے. تو پاکستان نے پھر غلام خان بارڈر جو ہے، جو شمالی وزیرستان کے علاقے میں واقع ہے، ضلع میں واقع ہے اور افغانستان سے لگتا ہے، اس بارڈر کو پاکستان نے بند کر دیا تھا. مگر یہاں پہ جو قبائل مشران تھے عسکری حکام سے، انہوں نے میران شاہ میں مشترکہ مذاکرات جرگے وغیرہ کی اور اس میں اتفاق ہوا. اور جو عسکری قیادت کو لیڈ کر رہے تھے میجر جنرل عادل افتخار نے قبائلی جو مشران تھے، جو بزرگ تھے، ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ 1-2 دن میں یہ بارڈر کھول دیا جائے گا. تو اب 2 دن کا ٹائم ہے اور یہ بارڈر کھول دیا جائے گا. پاکستان کے قبائل کے جو مشران ہیں ان کے لیے بھی، جو علاقے میں وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں. ان کا روزگار وہاں پہ چل رہا ہے. اس طرح خرلاچی میں کورم کا جو ہے، وہاں پہ کورم کے لوگوں کا روزگار ہے. تو اس بارڈر سے دونوں اطراف سے تجارت بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے اور افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ سفر بھی ہوتے ہیں. بہرحال دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر پاکستان بارڈر ڈیفینیٹلی بند کر دیتا ہے. اور ہر بار یہی کہتے آ رہے ہیں ناظرین کہ ٹھیک ہے، افغان طالبان کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، مگر وہی جو شدت پسند ہیں وہ سٹل موجود ہیں افغانستان پہ، اور وہ بارڈر فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں. 1450 چوکیاں پاکستان نے اس طویل بارڈر پہ، جو 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ لمبا بارڈر ہے، اس پہ پاکستان نے چوکیاں قائم کی ہیں. اور پاکستان کوڈ کاپٹر بھی استعمال کر رہا ہے، جو ڈرونز ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں جدید، اور ان کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اور بارڈر کے اوپر ہی ہم نے دیکھا ہے، گزشتہ دنوں بھی پاکستان نے 30 شدت پسندوں کو بارڈر پہ ہلاک کر دیا تھا. تو افغان عوام کو بھی پتہ ہے، افغان عوام جو ہے اس بارڈر کو پراپر مینیج نہیں کر رہے. 1 سائیڈڈ پاکستان اس بارڈر کو مینیج کر رہا ہے. ہماری اپنی سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کیسے یہ شدت پسند بارڈر کاٹ کے، فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتی ہے. ناظرین، مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.